السلام علیکم، میں ہوں عدنان عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاست اور ریاست۔ ہر جمعے، ہفتے اتوار کو شام 8 بجے سنو ٹی وی پر آپ یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں، اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں معروف دانشور اور صحافی جناب ہارون الرشید صاحب۔ ایک ہی موضوع اٹکا ہوا ہے بہت دنوں سے کہ آرمی چیف کا تقرر۔ آج 20 نومبر ہو گئی، 29 نومبر کو ہمارے سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ ریٹائر ہو رہے ہیں، اور صرف 8-9 دن رہ گئے ہیں، لیکن ابھی تک نئے آرمی چیف کا اعلان نہیں ہوا۔ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اتنا کم دن رہ گئے ہوں اور اتنی کم مدت کے باوجود اعلان نہ ہوا ہو۔ عمران خان صاحب کا آج بیان آیا ہے کہ کوئی بھی آرمی چیف بنے، کسی کو بھی یہ بنا دیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب نے کہا ہے کہ جس طرح چیف جسٹس سینیورٹی بنیاد پر لگتا ہے، آرمی چیف کا تقرر بھی ویسے ہونا چاہیے، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے خوشی ہے کہ عمران خان اس بات سے متفق ہیں۔ ہارون صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ معاملہ کیوں اٹکا ہوا ہے؟ سینیورٹی لسٹ پہ کہتے ہیں تو اس پہ بھی اختلاف ہو گیا ہے، تو کیا اس کے مضمرات ہیں اور یہ کہاں کس کی مرضی سے لگے گا؟ گزارش یہ ہے کہ دیکھیے کنسنسس قوم میں بلڈ ہو رہا ہے۔ اگر آج سروے کرایا جائے کسی اچھے ادارے سے تو میرا خیال ہے 80 سے 85% لوگ یہ کہیں گے، شاید اس سے بھی زیادہ، کہ سینیرٹی کی بنیاد پہ لگایا جائے، اور ایسا آدمی لگایا جائے جس کے بارے میں کوئی تحفظات نہ ہو۔ اب جو کچھ زیادہ تر حلقے کہہ رہے ہیں، اب ہمارے پاس یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی پولیٹیشین تو ہے نہیں کہ آپ جنرل باجوہ صاحب کو فون کر لیں اور ان سے پوچھ لیں، یا چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف سے پوچھ لیں، یا چیف آف جنرل اسٹاف سے پوچھ لیں، یا کسی جنرل سے پوچھ لیں۔ پالیٹکس میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ فون کریں، ان سے پوچھ لیں، اگر پارٹی کا لیڈر نہیں تو کوئی ترجمان کچھ نہ کچھ رائے دے گا۔ جو کچھ سننے میں آ رہا ہے، اور زیادہ تر حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب ڈٹے ہوئے ہیں، ایک خاص آدمی کو بنانا چاہتے ہیں، اور آرمی نے جو سروے کرائے ہیں اور جو ڈبیٹس ہوئی ہیں، جو ڈسکشنز ہوئی ہیں، اس میں اس قومی رائے کے احترام کی طرف وہ مائل ہیں کہ بھائی ایسا آدمی لایا جائے، کوئی تحفظات نہ ہو۔ اور فوج جو ہے، جس طرح مشرف کے آخری دنوں میں بہت خرابی ہو گئی تھی، اور وہ پھر جنرل کیانی صاحب آئے تو انہوں نے پیچھے ہٹا لیا، اور یہ اپنے لوگوں کو سمجھایا کہ بھائی آپ کا زیادہ عمل دخل ہے۔ انہوں نے پولیٹیکل سیل بھی بند کر دیا تھا، وہ تو پھر بعد میں پھر بحال اس وقت کرنا پڑا جب پتہ چلا کہ زرداری صاحب بزنس مین کو بلا کے کہہ رہے ہیں ہمارے حصے دو، جو 8-10 سال ہم حکومت میں 15 سال نہیں رہے۔ نہیں، وہ تو بزنس مین کی میٹنگ ہوئی تھی، وہاں سے مجھے کسی نے رابطہ کیا تھا کہ بزنس مین بڑے پریشان ہیں، کنانی اینڈ کالیہ کو بلا کے کہا ہے کہ یہ اپنا 15 سال کا حصہ دو۔ 2008 سے 2013 کے 95 میں حکومت گئی تھی نا بینظیر کی، 96 میں۔ ہارون صاحب یہ تو بڑا ان پہ الزام ہے۔ ہاں الزام ہے، بزنس مین کہہ رہے تھے، ہم تو نہیں کہہ رہے۔ اچھا، انہوں نے تردید بھی کبھی نہیں کی اس کی وجہ سے۔ اچھا، تو وہ تو جنرل پاشا نے یہ بھی کہا تھا ان سے، زرداری صاحب سے، کہ بھائی آپ کے لوگ جو ہیں وہ آپ پیسے بنا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا میں نہیں بنا رہا، میرے دوست بنا رہے اور ان کا حق ہے۔ اچھا، آپ وہ تو اپنا آن ریکارڈ ہے شاہ محمود قریشی کے، میں نے کہا کہ یوسف اللہ گیلانی بہت پیسے بنا رہے ہیں جب وہ وزیر اعظم تھے، انہوں نے کہا کیا حرج ہے؟ زرداری صاحب نے کہا کیا حرج ہے، بس سیاست کرنی ہے۔ ان کو تھیوری یہی بھیجی تھی انہیں بے نظیر کو کہ وہ پیسے ہوں گے تو سیاست کریں گے، نواز شریف کا مقابلہ کرنا سہل تو نہیں ہے نا۔ جب عدالت میں پیشی ہوتی تھی وہ کہتے تھے ایسا تو ہوتا ہے ایسے کام۔ ہاں ایسے، یہ تو اس طرح تو ہوتا ہے۔ ہاں، کیا شعیب صاحب کا مصرع ضرب المثل ہی ہوتا ہے۔ شعیب صاحب کون؟ شعیب بن عزیز صاحب، یار اچھا، آپ کے ہمارے دوست، سب کے دوست ہیں۔ اچھا، بڑے زبردست شاعر ہیں، زبردست شاعر، زبردست فکر باز۔ سردی کی شاموں انہوں نے کہا دیکھیں کیسی اچھی شاعری کے اظہار لگ رہے ہیں، تو کیا ایک دن کہنے لگے اتنی واجبی ذہانت کے ساتھ ایسی اعلیٰ شاعری آپ نے کی۔ اچھا ہارون صاحب، ایک بات، فقرے بازی کی آپ نے بات کی نا، تو انور مقصود صاحب بھی بڑے اچھے فقرے باز ہیں، آج کل ان کا فقرہ چل رہا ہے بہت، وہ بہت لوگ بھیج رہے ہیں ہاں کہ قوم جنرل الیکشن چاہتی ہے اور سیاسی پارٹیاں جنرل کا الیکشن چاہتی ہیں، جنرلوں کا جنرلوں کا، جی اپنی پسند کا جنرل۔ ابھی ایک کس کی پسند کا لگے گا؟ دیکھیے یہ کیا محسن نقوی کا شعر ہے، کبھی تشویش کہتی ہے اندھیرا اب نہ جائے گا، کبھی امید کہتی ہے اجالا ہونے والا ہے، واہ، کہانی ختم ہو گئی ہے تماشا کیا ہونے والا ہے، کسے معلوم ہے محسن یہاں کیا ہونے والا ہے۔ کیا ہونے، امید تو اچھی رکھنی چاہیے، ہاں
قوم میں کنسنسس ہے، یعنی اس سے زیادہ چیف جسٹس پہ آخری کنسنسس ہوا تھا 83% ججوں کی بحالی پہ، چیف جسٹس پہ نہیں، ججوں کی بحالی پہ. ٹھیک ہے. اور وہ ماننا پڑا تھا، بڑا ریزسٹ کیا تھا زرداری صاحب نے، آخری وقت تک ریزسٹ کیا. پھر آپ کو پتا ہے کیا ہوا، شرائع دستور پہ کیا ہوا، پھر نواز شریف سے لے کے عمران خان تب سب متحد ہو گئے. پھر جلوس چلا، تبھی گجرانوالہ پہنچا تھا. جنرل کینی صاحب ایک نائٹ ویژن ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے پرائم منسٹر ہاؤس پہنچے، اور آئی بی کے چیف نے بھی کہا کہ بس کھیل ختم ہے. اچھا. آئی بی کے چیف نے زرداری صاحب سے کہا اور وزیر اعظم سے، میں تو کل جیل میں ہوں گا، آپ کا مجھے پتہ نہیں. پھر وہاں قمر زمان قاہرہ صاحب تھے، خورشید شاہ تھے، ایک اور صاحب تھے. بلکہ وہ خبر میں دے دی تو کینی صاحب نے کہا کہ یہ کیسے آپ نے خبر دے دی آپ کو. میں نے کہا سر آپ نائٹ ٹرین اس میں گئے نہیں تھے ہیلی کاپٹر میں؟ ہاں. تو وہاں فلاں صاحب نہیں تھے؟ انہوں نے کہا وہ نہیں تھے. میں نے کہا ساتھ والے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے. تو پھر وہ اس دن فیصلہ ہوا. دیکھ قوم وہ کہتے ہیں جناب والا، پہلی دفعہ دونوں نے ایک ہی بات کہی، پہلی دفعہ قوم کسی اصول پہ متفق ہو رہی ہے اور ایک بند دروازہ کھلنے والا ہے اور امید اس سے پیدا ہوئی ہے، تو اس پہ عمل کرنا چاہیے. تو فارمولا یہ اب وہ کیا بلاول صاحب نے پریس کانفرنس کیا جی، کمال کر دے. پہلے تو وہ کہہ رہے تھے اب وزارت خارجہ کا کوئی تعلق ہی نہیں، صدر علوی کو ہی دھمکیاں دینے لگے. وزیر خارجہ کی نتیجہ بھگتنا پڑے گا، انہوں نے زرداری صاحب کے فرزند کی حیثیت سے پریس کانفرنس کی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی ان کی پراپرٹی ہے ذاتی، جیسے جمعیت علماء اسلام مفتی محمود کے فرزندوں کی پراپرٹی ہے، ڈائناسٹی، جیسے اچکزئی صاحب کی پراپرٹی ہے، جیسے اے این پی جو ہے باچا خان کی اولاد کی پراپرٹی ہے، جمہوریت ہے، جیسے نون لیگ شریف خاندان کی پراپرٹی ہے، جمہوریت ہے. ایک جماعت اسلامی کے ہم نے تو کسی میں الیکشن ہوتے دیکھے نہیں، ٹھیک ہے نا جی. باقی تو وہ یہ ہے، یعنی کیا 80 سال میں کوئی 5 امیر آئے ہیں، مولانا مودودی، میاں طفیل احمد، قاضی حسین احمد، منور حسن صاحب اور سراج الحق. ٹھیک ہے، اپنا منور حسن صاحب سے اختلاف ہوا پارٹی کو، تو وہ الیکشن میں ان کو. ویسے ہارون صاحب اس جمہوریت و جماعت اسلامی کو کیا فائدہ ہوا، اتنی سی رہ گئی. وہ تو ایک الگ بحث ہے، وہ ایک دوسری بحث ہے، لیکن جو چیز اچھی ہے اس کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے. انہوں نے ویلفیئر کا کام کیا، تعلیمی ادارے بنائے. ہاں نہیں، وہ سیلاب میں اتنا کام کر رہے ہیں، زلزلے میں کام کیا. جو چیز اچھی ہے وہ ایک الگ بحث، کسی دن اس پہ پروگرام کرنا چاہیے کہ کیوں نہیں پھل پھول سکے. تو بلاول صاحب نے جو بیان، بلاول صاحب نے کیا دھمکی دی جی، کیا دھمکی دی، صدر علوی کو بھگتنا پڑے گا. ٹھیک ہے، وہ اپنا حسین تھا، صدر علوی تو ڈر گئے ہوں گے، ان کی کام پہ ٹانگ رہی ہوں گی کہ بلاول نے مجھے دھمکی دے دی ہے. ایک تو اس کے باپ کی عمر کے ہیں، ان سے ذرا سے ہی چھوٹے ہوں گے، ہاں شاید ان کے ہم عمر صحت اچھی ہے. تو دوسرا یہ کہ نتیجہ بھگتنا، کیا نتیجہ بھگتنا پڑے گا، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. بلاول صاحب بڑے تحکم سے بات کرنے لگے. تحکم سے جی، وہ ان سے کہا گیا تھا نا ذرا تحکم. اداکاری، سیاست دان آدھے سے زیادہ اداکار ہی ہوتے ہیں، ان کی شخصیت میں اداکاری کا عنصر بڑا ہوتا ہے. اس نے لکھا ہے، پریزیڈنٹ نکسن نے لکھا ہے کہ وہ نائب صدر تھے اس وقت، میں چرچل سے ملنے کے لیے گیا تو بیٹھے ہوئے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، ڈپریس تھے، صحت خراب ہو گئی تھی. تو اتنے میں پتا چلا میڈیا والوں کو، تو وہ کیمرے ویمرے لے کے پہنچے، پتہ نہیں لائیو کیمرے تھے یا دوسرے اسٹل کیمرے تھے. تو کہنے لگے اٹھے چرچل اور آ کے اس طرح گفتگو کی کہ بیماری کا شائبہ ہی نہیں. کیمرے دیکھ کے جان پڑ گئی ہے. نہیں، وہ انہوں نے کہا میرا تاثر خراب نہ ہو، اور کہ چل کے اپنے قدموں پہ آئے، اور ٹھاٹ سے پہلے تو کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ میں پڑ جاتی ہے کیمرے کے. جیسے ارشد شریف مرحوم کے بارے میں کہتے تھے کہ بالکل خاموش ہے، گھنٹوں خاموش ہے، پورا دن کوئی بات ہی نہیں. کیمرے کی روشنی ہوئی اور اس نے کہا میرا سلام پہنچے، اور پھر دیکھیے گلفشانی افکار، کیا پھر کیا معصوم مسکراہٹ تھی، کیا کڑے تیور تھے. اینی ہو جی، بات یہ ہے قوم تو یہ چاہتی ہے، اور ادراک ہے اس کا عسکری قیادت میں بھی، پولیٹیکل لیڈرز میں بھی. اور جو خان صاحب نے جناب پینترا بدلا ہے، کمال کر دیا. ہاں جی، کہ بھائی جو بھی ہو اس سے لگتا ہے کہ انہیں امید بندھی ہے. اچھا، کہ ڈھنگ کا کوئی آدمی، وہ دیکھیں نا ایک فکرہ تو وہ کانسٹنٹلی کہہ رہے تھے جس کو بھی بنا دے. آج تو انہوں نے کہا تم پھنس گئے ہو، وہ کہتے ہیں دونوں طرف سے پھنس گئے ہو، الیکشن کراؤ تو مرتے ہو. ہاں،
اور الیکشن نہ کراؤ تو ڈیفالٹ پہ جاتا ہے. اب تو خیر ملک کا بڑا نقصان ہوگا. وہ ظاہر ہے پیسے رکے ہوئے ہیں دنیا بھر میں, کہیں سے مدد نہیں مل رہی. لوگ انتظار میں ہیں کہ کوئی ایسا حکمران ہو جس کو حکومت کرنی ہو کچھ عرصہ, اور بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ انشاءاللہ ہو جائے گا. قوم نے اگر عمران خان کے مارچ میں لوگ چلے گئے, دو چیزیں یقینی ہیں, الیکشن ہو جائے گا ذرا جلدی, اور سٹیبلٹی کی طرف جائیں گے, امن کا بھی امکان پیدا ہو جائے گا. خان صاحب ذرا غصہ تھوڑا سا کچھ کم کیا ہوا ویسے ہم نے بھی. نتیجہ خیز ہوگا لانگ مارچ, سردی بڑی ہے. ہاں, اور دوسرا سردی تو آج صبح 9 تھا ٹیمپریچر. ہاں صبح فجر کا 9 تھا میں کون آئے گا. اچھا, اور آرمی چیف کا تقرر جو ہے وہ میرٹ پہ ہو جائے گا. یعنی دیکھیے نا, اب تک کہا جا رہا تھا کہ خان صاحب کا امیدوار ہے, ایک زرداری صاحب کا ہے, ایک یہ کیا یہ اتنی المناک بات ہے. لیکن اب خان صاحب تو ہٹ گئے پیچھے. وہ کہہ رہے ہیں تم جو مرضی لگاؤ, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. انہیں یہ کہا گیا ہے جو آپ کا ناپسندیدہ وہ بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. جس کو یعنی جس کو آپ تحفظات ہے, ناپسندیدہ کیا تحفظات ہے, وہ بھی کوئی پرابلم, جو آدمی آئے گا یہ پالیسیاں تو نہیں جاری رہیں گی. خدشات بہت ہیں. خدشات ہیں, ظاہر ہے جب تک فیصلہ نہیں ہوتا خدشات تو رہیں گے. ہم 71 کے ڈسے ہوئے ہیں بھائی, اور ہم کیسے کیسے حادثات سے گزرے ہیں. 1971 کے. ہاں, اور ہمارا جو کیا ہے $400 بلین ہیں ویتنام کے پاس. ویتنام کیا تھا جی, ہم سے اجڑا ہوا ملک, آدھی سے بھی کم, وہ ایک جنگ زدہ, جنگ سے جلسا ہوا ملک. 80 کی دہائی میں ہم سے بہت پیچھے. اور چین ہم سے آدھا تھا 80 میں, 81 میں, 82 83 میں, وہ 87 میں شروع ہوا. اپنا کیا حل کر لیا, بس کیا کہا تھا غالب نے, ایک ہم ہیں کے لیے اپنی ہی صورت. اور اس میں بھی سب سے زیادہ توجہ ایکسپورٹ پہ ہوتی ہے. ہمارے 40 بلین تو ایک ایسے تھے جو کھانے پینے کی ڈشوں میں زیادہ انٹرسٹڈ رہتے تھے. نہیں, یہ تو نہیں, شہباز شریف صاحب کو کھانے سے دلچسپی نہیں ہے. ایک دفعہ میرے پاس تشریف لائے تھے تو میں نے پوچھا بھی کیا چیز کھاتے ہیں, انہوں نے کہا سینڈوچ. تو 2-3 ریسٹورینٹ سے اچھے سے سینڈوچ منگوایا, انہوں نے دیکھا بھی نہیں اس کی طرف. لیکن وہ اور چائے کی پہلی بھی. نواز شریف صاحب تو آفس آتے تھے تو پہلے وہ کک سے نواز شریف صاحب کے ہاں 40 کلو گوشت پکتا تھا. اچھا, 40 کلو. اور وہ ان کے بعد وہ نگران وزیر اعظم آئے نا, وہ اپنا وہ ہے نا اپنا ورلڈ بینک سے جو آئے تھے, شوکت. اور نہیں ورلڈ بینک جو قریشی صاحب, ہاں معین قریشی. معین قریشی صاحب ان کے رشتہ دار اپنے خورشید قصوری صاحب کے. جی جی. تو کہنے لگے کہ دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا تو وہ گئے لوگ دربار میں حاضر ہوئے. انہوں نے کہا کہ کیا کھانا پسند فرمائیں گے. انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا, اپنے پرس نے کہا ایک 500 روپے کا نوٹ دیا, سامنے فلاں ہوٹل سے ایک کلب سینڈوچ لے. ہاں, یہ تو لوگ تو انگریزوں کے تربیت یافتہ تھے نا. ظاہر ہے قائد اعظم بھی اسی طرح کھانا کھاتے تھے, آپ کو پتہ ہی ہے. شام میں کبھی کبھی ذرا وہ کوئی کک آ گیا تھا ان کی پسند کا تو انہوں نے اس کو پسند. وہ جالندھر کے کک تھے, بھوک مر گئی تھی, زیارت میں تھے تو پریشانی بڑی تھی محترمہ کو بھی اور حکومت کو بھی. ظاہر ہے لوگ تو بڑی کہانیاں گھڑتے ہیں لیاقت علی خان کے بارے میں, ان سے زیادہ خوش نہیں تھے ویسے قائد اعظم, کیونکہ قائد اعظم کا معیار بہت بلند تھا. ویسے تو وہ صاف ستھرے آدمی تو بہت لیاقت علی خان. تو وہ اپنا پوچھا گیا قائد اعظم کھانا پسند ہے, انہوں نے کہا وہ قائد اعظم روایتی کھانا کھاتے تھے, پائے پسند تھے انہیں, پلاؤ پسند تھا انہیں, حلوہ پوری پسند تھا, اگرچہ کم کھاتے تھوڑا سا کھاتے تھے. تو وہ قائد اعظم کھانا کھایا تو کھانا بڑا اچھا ہے, کس نے پکایا؟ انہوں نے کہا وہ جلندھر بارچی جلندھر کے تھے تو وہ فیصل آباد میں ان کو ڈھونڈا, فوراً چیک بک منگوائی, حساب لگایا کتنے پیسے خرچ ہوئے, چیک لکھا. اینی ہو کھانے کا کیا ذکر ہے. دیکھیے یہاں آ کے وقت جیسے رک گیا. وہ کہتے ہیں سینیورٹی لسٹ ایک اب کی ہے, ایک وہ ہوگی جو 29 تاریخ کو ہوگی. سینیورٹی لسٹ وہ ہے جو 28 کو ہوگی, یعنی 28 کو ان کا. 19 کو بھی جنرل صاحب ریٹائر ہوئے نا, 19 کو بھی ایک ہوئے نا. ہاں ایک ہوئے. اگر اس طرح کرنا تھا تو پھر 15 کو کرتے. صحیح ہے, پھر ان کو بھی کنسیڈر کرتے. ٹھیک ہے, سیکنڈ سینئر موسٹ تھے. جی جی. تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی, قاعدے پہ چلیں, قاعدے پہ چلنے میں سب کا فائدہ ہوتا ہے. ہاں, اس سے سٹیبلٹی آتی. بس سب یہ سوچ رہے ہیں اس کا بندہ نہ آ جائے, اس کا بندہ نہ آ جائے, وہ الیکشن فیئر ہو جائے. خان صاحب تو پیچھے ہٹ گیا جو انہوں نے دانائی کا مظاہرہ کیا, اور اسلام آباد پر یلغار کا ارادہ بھی انہوں نے ترک کر دیا. ہاں, لانگ مارچ کی حکمت عملی اب کیا ہے؟ اچھا پہلے یہ تو طے کر لینا جی, اس پہ ساری بات کر لیں ہم نے کیا طے کرنا, کہ بھائی قوم چاہتی ہے
ایک ایسا چیف آف آرمی اسٹاف انڈیا سے تھریٹ ہے، گلگت بلتستان پہ حملے کی دھمکی دے رہا ہے، وہ اکانومی زمین بوس ہو رہی ہے، بہت اہم فیصلوں کی ضرورت ہے، اس میں ظاہر ہے فوج کی سپورٹ بھی چاہیے ہوگی، کفایت شعاری کی ضرورت ہے، پیسوں کی آپ کو ضرورت ہے جو آپ کو مل سکتے ہیں کہیں نہ کہیں سے، جب سٹیبلٹی ہو اور پیسوں کی پیسے اس کو دیے جاتے ہیں جسے واپسی کا یقین ہو. ہاں جی، ریاست انڈیویجول کی طرح تو نہیں ہوتی کہ پیسے ہڑپ کر جائے، مگر وسائل ہوں تو واپس کرے گی. کیا کہتے ہیں، قربان جائیں ان ہاتھوں پہ جو لے کر بھول جائیں. نہیں، وہ پاکستان حکومتیں تو ایسا نہیں کرتی، وہ تو انڈیویجول کی بات ہوتی ہے نا. ہاں، دیکھیے پاکستان کرائسس میں ہی اپرچونٹی ہوتی ہے، اس وقت صحیح فیصلے کر لیں، یہ آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کام کرنے لگے اور آپ کو کچھ وقتی طور پہ تھوڑے سے پیسے مل جائیں، کفایت شعاری کی جائے، انڈسٹری حرکت میں آئے، پیسہ جو ڈالر لوگ خرید رہے ہیں اس کی بجائے انویسٹ کرنے لگے، اسٹاک مارکیٹ ٹھیک ہونے لگے، اعتماد آئے، ڈالر کی قیمت میں کمی آئے، تو انشاءاللہ چیزیں ٹھیک ہونی شروع. ایک بریک پہ چلتے ہیں، بریک پہ آنے کے بعد اس گفتگو کو جاری رکھیں. آج لندن میں ایک صاحب تسنیم حیدر نے بہت ہی خوفناک قسم کا بیان دیا ہے کہ انہیں نواز شریف صاحب نے کہا کہ آرمی چیف کے تقرر سے پہلے ارشد شریف اور عمران خان کو قتل کرنا ہے. بہت ہی ناقابل یقین قسم کا بیان ہے، لیکن پہلے ان کی زبان میں ہم سن لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا. جو انکشافات ہیں لندن پلان کے، ان میں ادھر بیٹھا تھا، مجھے بلایا گیا اور جو میٹنگ ہوئی اس میں یہی ہوا کہ ارشد شریف کا اور عمران خان کا قتل کرنا ہے. میٹنگ کب ہوئی، کس کے ساتھ ہوئی؟ میٹنگ ہوئی میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ. اور کب ہوئی؟ ایک پہلی 8 جولائی کو ہوئی، اس کے بعد جو ہے اپنا 20 ستمبر کو ہوئی میری. اس کے بعد ہارون صاحب یہ جو دعویٰ آیا ہے بہت ہی، دیکھیے یہ پہلے بھی بات کہی گئی ہے کہ ناصر بٹ جو ہے وہ ذمہ دار ہے، وہ ان کا کچھ بیک گراؤنڈ بھی اچھا نہیں ہے، ان کا بیک گراؤنڈ بڑا جو ہے وہ مطلب اس سے شکوک پیدا ہوتے ہیں، وہ ان کو وہ بہت قریب ہیں، کہا مبینہ طور پر وہ جرائم پیشہ آدمی سمجھے جاتے ہیں. تو جو پھر مزید شکوک پیدا ہوئے جب ارشد شریف کی خوشی کا اظہار کیا ارشد شریف کے قتل پہ محترمہ مریم نواز نے. اب یہ اتنا سنگین معاملہ ہے کہ اس پہ ججمنٹ نہیں دینی چاہیے، اس پہ رائے نہیں قائم کرنی بہت سنگین الزام ہے. نہیں، اس پہ رائے دینی نہیں چاہیے. بات یہ ہے کہ تفتیش ہونی چاہیے ہر چیز کی، یہ پہلو بھی مد نظر رکھا جائے. یہ تو ظاہر ہے کہ عمران خان کے جیتے جی یہ لوگ جیت نہیں سکتے. یہ تو ظاہر ہے کہ ارشد شریف پہ مقدمہ قائم ہو رہا تھا اور اس کو ملک سے بھاگنا پڑا. لیکن دیکھیے ایسے حالات میں دشمن ممالک بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. صحیح ہے. وہ جو فالس فلیگ آپریشن ہوتا ہے کہ ایسا آپریشن کیا جائے کہ الزام کسی اور پہ آ جائے اور افراتفری پھیلے، مایوسی پھیلے ملک میں. اچھا، اور لوگوں میں کہا جاتا ہے، یعنی ظاہر ہے بات کچھ چیزیں ان کی پوری طرح تصدیق نہیں کی جا سکتی کہ پاکستان آرمی نے ایک سروے کرایا ہے ارشد شریف کے معاملے پہ، عمران خان پہ جو فائرنگ ہوئی ہے اور سواتی کے معاملے میں پبلک اوپینین کیا ہے. کہا جاتا ہے کہ وہ جب سروے پیش کیا گیا تو لوگوں کی آنکھیں کھلی رہ گئیں کہ لوگوں میں کتنی بدگمانی پیدا ہو چکی ہے. تو گزارش یہ ہے کہ اس کا تو ایک ہی علاج ہوتا ہے، جب معاملہ اتنا سنگین اور پیچیدہ ہو تو اس کی شفاف تحقیقات نہیں، شفاف تحقیقات. ان کی بیوی نے خط لکھا ہے صدر ان کے خاندان کو، جی، کہ اقوام متحدہ، انہوں نے مرحوم نے خود خط لکھا تھا چیف جسٹس کو اور یہ کہا تھا، وہ کہتے تھے کہ مجھے خطرہ ہے، شیریں مزاری سے بھی کہا تھا. اب ہونی چاہیے اس کی تفتیش. آپ نواز شریف کو جو ان کو مخالف ہیں فوراً مورد الزام ٹھہرائیں گے کہ جی ہاں یہ مجرم ہے، قصوروار ہے. کیسے قصوروار ہے بھائی؟ پتہ کیے جائے نا، الزام ہے، چیزوں کو ثابت کرنا ہوتا ہے. الزام تو الزام ہے، وائلڈ ایلیگیشن. لیکن اب یہ سوال ہے کہ تفتیش کرے گا کون؟ ان سب کو تفتیش سپریم کورٹ ہی کر سکتی ہے. سپریم کورٹ مقرر کرے ایسے پولیس آفیسرز کا پینل، چاہے وہ سرونگ ہوں، ریٹائرڈ ہوں، پھر ان کے لیے مانیٹرنگ کے لیے ایک جج مقرر کرے. ایک پرپوزل ہے، لوگ اس سے بہتر پرپوزل بھی دے سکتے ہیں. اور یہ بالکل تمام چیزیں اور اس کی ڈیڈ لائن مقرر کرے اور پولیس افسروں کے مشورے سے کتنے دن چاہیے، فرانزک وہ ہو اپنا ساری چیزیں، اور مانیٹرنگ ہو اور شفاف رکھا جائے. اور جب وہ رپورٹ پیش کی جائے تو عدالت پھر اس میں فائنل ججمنٹ دے، چاہے اس میں کچھ دن لگ جائیں، چند ہفتے لگ جائیں،
لیکن یہ تو معاملہ تو اس کو علم نشرہ تو کرنا ہی پڑے گا. کینیا کے انسانی حقوق کمیشن نے کہا کہ یہ ویل پلانڈ مرڈر تھا اور کسی تربیت یافتہ شوٹر نے کیا ہے. تو یہ تو بات اب ہے نا کہ وہ غلط تھی پولیس کی بات کہ رکے نہیں اس لیے ہم نے گولی چلا دی. لیکن میں آپ کا ایک واقعہ سنتا، مجھے بہت پرانی بات ہے، عمران خان کا 2003-4 کی بات ہوگی یا شاید تھوڑا سا آگے پیچھے کی. مجھے اس نے لاہور میں کہا کہ اسلام آباد میں ملاقات ہوگی. کافی لمبی ہم نے ڈسکشن کی تو اس نے کہا کچھ چیزیں ہیں اسلام آباد میں ملاقات ہوگی. میں نے کہا میں تو بھائی چیچنیا جانے کا ایک امکان پیدا ہوا، وہاں جا رہا ہوں. چچنیا جا رہے ہیں تو وہ نہ ہو سکا بندوبست. جناب حمید گل صاحب کے کچھ رابطے تھے تو وہ نہ ہو سکا. ایک صاحب گئے تھے، ویسے مری کے رہنے والے تھے، جماعت اسلامی کے ورکر تھے، قاضی صاحب نے کوئی مینج کیا تھا. تو وہ کچھ دن کے بعد عمران خان صاحب آیا اور انہوں نے کہا بھائی میں چیچنیا سے ہو آیا. اچھا، چیچنیا سے کیسے ہوا بھائی آپ؟ انہوں نے کہا ایک برٹش پارلیمنٹ کا ڈیلیگیشن جا رہا تھا تو جمائمہ کی اس وقت شادی ابھی برقرار تھی. جمائمہ نے کہا ان کے بھائی نہیں، انہوں نے خود کہا ان کے بھائی سے، تو انہوں نے کہا میں شامل کرا دیتا ہوں آپ کو. کوئی میرا خیال ہے کوئی ایجنڈا سیاسی نہیں ہوگا تو یہ شامل ہوگا، ہوگا کوئی اس طرح کا ماحولیات کا یا کوئی ویلفیئر کا یا کوئی اس طرح کا. تو وہاں سے کہتے ہیں کہ ماسکو کے ایک چھوٹے ایئرپورٹ سے ایک طیارہ مجھے لے گیا گروزنی. ٹھیک ہے. اب گروزنی میں ویسے لطیفہ یہ ہوا کہ ساری رات جنگ ہوتی رہی، میں بھی دعائیں مانگتے رہے. جمائمہ میں تھی، جمائمہ بھی تھی، جمائمہ میں بھی ساتھ. میں نے کہا یہ پاسبل کیسے ہوا؟ انہوں نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے یہ جو لوگ بزنس کرتے ہیں اتنا بڑا دنیا بھر میں، ان کے ہر طرح کے رابطے ہوتے ہیں. اب وہ جو لوگ لے کے گئے تھے وہ قانونی طور پہ تو نہیں لے کے گئے تھے، حالانکہ کوئی اس طرح کا جرم تو نہیں ہے نہ کوئی تقریب، وہ تو صرف جاننا چاہتے تھے کہ حالات وہاں کیا ہے. بات یہ ہے کہ ہر کہیں ہر ملک میں مافیا ہے. فیصلہ آباد کے ایک صاحب تھے جو ایک انٹرنیشنل مافیا چلاتے تھے، کبھی آپ کو تفصیل بتاؤں گا، اور کسی کو گمان ہی نہیں تھا یہ آدمی ایسا ہو سکتا ہے. بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل مافیاز ہیں، ان سے کام تو لیا جا سکتا ہے. کس نے لیا ہے یہ معلوم ہے. عمران خان کہہ رہے ہیں مجھے صحافیوں نے بڑا مایوس کیا، انہوں نے ارشد شریف کے کیس کو اس طرح نہیں اٹھایا جیسے انہیں اٹھانا. آدمی جیسا ہوتا ہے نا اس طرح دوسروں کے بارے میں گمان کرتا ہے. وہ شہباز گل سے بھی کہہ رہے تھے کہ بھائی کھڑے ہو جاؤ، ڈٹ کے نام لو. تو مگر شہباز گل فطری بات ہے کہ بھائی اتنی خوفناک حادثے کے بعد اگر وہ تھوڑے سے محتاط ہو گئے تو انہوں نے کوئی غلط نہیں کیا. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ جرنلسٹوں کو ایک مشترکہ اقدام کرنا چاہیے. کوئی کہ شاہین صاحب بھائی صاحب نے کوشش کی ہے، عامر متین صاحب مستقل اس پہ بات کرتے رہتے ہیں، ہم بھی کوشش کرتے ہیں. لیکن کوئی پلیٹ فارم ہونا جی، کوئی طریقہ وضع کیا جائے، حکومت پہ دباؤ ڈالا جائے. نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. جرنلسٹ خود ایک کمیٹی بنائیں، وسائل جمع کریں. وسائل کا کوئی کمی نہیں ہے. لوگ اس کام کے لیے تو جو سیاسی طور پہ تقسیم ہے جرنلسٹ پہ نہیں، مگر دیکھیں نا اس قتل پہ تو سب کو ملال ہے اور سب اس کی تفتیش چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، افضل بٹ بھی چاہتے ہیں، وزیر عباس بھی چاہتے ہیں، سبھی چاہتے ہیں نا. تو بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے ایک ایسے جرنلسٹوں کی کمیٹی بنائیں، وہ خود ہی فیصلہ کریں. کچھ پولیس افسروں سے کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے نا. آپ یہ تو نہیں نہ کر سکتے. وہ عرب شاعر تھا امراء القیس، جس کو سب سے بڑا شاعر کہا جاتا ہے، جب اس کو صحرا میں پڑا ہوا تھا باپ نے نکال دیا تھا گھر سے جی. تو باپ کے قتل کے بنو اسد نے اسے قتل کر دیا تھا. وہ جہاں آپ بتا رہے تھے کہ امام حسین نے وصیت کی تھی بنو اسد سے جی کہ جب یہ ہو جائے سانحہ جس کا انہیں اندازہ تھا تو یہ ہماری قبریں یہاں پر تدفین کی جائے باوقار طریقے سے. بنو اسد نے قتل کیا، اسی بنو اسد قتل کیا تھا امراء القیس کے باپ کو. قبائلی تو اس نے کہا قبائلی معاشرے سے اس نے کہا کہ میری جوانی اس نے برباد کر دی. اپنے باپ کے بارے میں کہا. یہ اس کی فوراً اس نے ایک نظم لکھی اور جاتے ہوئے اپنے خون کا بوجھ مجھ پر لاد یعنی اب مجھے انتقام لینا پڑے گا. اور پھر وہ مطلب اس کی بڑی دلچسپ تاریخی تفصیلات ہیں کہ کیسے اس نے بنو اسد پہ ان کو مہلت بھی دی کہ 3 مہینے کی مہلت ہے. اور پھر اس نے کیسے دیکھیے اگر آپ ایک اپنے مقتول کا کی شفاف تحقیقات بھی نہیں کرا سکتے اور مجرم تک بھی نہیں پہنچ سکتے تو یہ بے عزی نہیں ہے بلکہ بے عزی سے بھی آگے کا ایک لفظ ہے. جب میں جائیں سارے صحافی مل کے جی مل کے جائیں کچھ کریں. جو بھی لاہے عمل جرنلسٹوں کی مختلف تنظیمیں ہیں وہ بیٹھیں اور ایک لاہے عمل طے کریں. اور پیسوں کی ضرورت ہو تو جرنلسٹ خود بھی پیسے دے سکتے ہیں اور لوگ بھی دے دیں گے. اول تو ہمیں خود اظہار کرنا چاہیے
کیوں نہیں؟ ہم اس کے لیے بھی نہیں کر سکتے تو کس چیز کے لیے کر سکتے ہیں؟ صحیح. تو یہ بات خان صاحب کی اصولی طور پہ درست ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم تو بھولنے کے عادی ہیں. مگر یہ ارشد شریف کا خون تو نہیں چھپ سکتا. یہ تو میں آپ سے کہتا ہوں، ہر صبح ہر شام اس کا ذکر ہے، اس کے کلپ چل رہے ہیں. وہ زندہ لوگوں سے زیادہ زندہ ہے. ہارون صاحب دوبارہ سیاست پہ آتے ہیں کہ عمران خان صاحب کچھ نرمی پیدا کر رہے ہیں اپنے موقف میں. پہلے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے امریکہ نے جو کیا سو کیا، اب میں اسے بھلا کر پیچھے چھوڑنا چاہتا ہوں اور مستقبل کی طرف دیکھنا چاہتا ہوں. یہ تو ایک دانش مندی کی بات کی انہوں نے، لیکن یہ کہ اپنے پرانے موقف میں ایک نرمی پیدا کی سائفر والے میں. پھر اب انہوں نے کہا ہے کہ آرمی کو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے آرمی کی قیادت نے سازش میں حصہ نہیں لیا، لیکن وہ چاہتے تو سازش کو روک تو سکتے تھے میرے خلاف جو ہو رہی تھی، ملک کا فائدہ اس میں تھا. تو اس پہ بھی انہوں نے تھوڑا اپنا موقف نرم کر لیا ہے آرمی قیادت کے بارے میں. یہ کیا آپ اس میں دیکھیے نا جی، میں نے بھی ان سے گزارش کی تھی اور میرا اندازہ یہ ہے کہ کئی لوگوں نے ان سے یہ بات کہی ہوگی، اس لیے کہ میں نے ان سے کہا کہ حکومت تو اب آپ کو ملنے والی ہے. اچھا، کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی. آپ بڑے یقین سے بار بار یہ بات کہتے ہیں. کرائن یہ کہتے ہیں نا، ہمارے کہنے سے کیا ہوتا ہے جی؟ کرائن یہ کہتے ہیں ضمنی الیکشنوں میں 2 بار کیا ہوا؟ 80%. جب سب لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ کانٹے کا مقابلہ ہوگا تو ہم نے کہا کون سا کانٹے کا مقابلہ؟ 1 اور 10 کا تناسب ہے جلسوں میں جو حاضری ہو رہی ہے، اور ورکر اس کے پرجوش ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں اور کسی خطرے کو خاطر میں نہیں لا رہے. تو میں اب بھی یہی کہتا ہوں کہ اگر جمہوری عمل جاری رہتا ہے تو کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی اس کا راستہ. تازہ ترین اطلاع یہ ہے کہ رضوان بھی اگلا الیکشن جیت رہا ہے وہاں جو سروے ہوئے ترکی، ابھی تھوڑی دیر پہلے پتہ چلا. اچھا، مشاہد صاحب ہیں. اچھا، مشاہد حسین یہ جناب اور ایک ہی مشاہد حسین ہے جو یہ بات کہہ سکتے ہیں. انہوں نے وہاں تقریر کی ہے اور کہا ہے لائن آف ایشیا. اچھا جی، وہ پنگے بڑے لیتے ہیں اردوان صاحب، ہاں چسکے لیتے ہیں نا. اچھا، جیسے لائن آف میسور کہتے تھے ٹیپو کو. تو عمران خان نے یہ جو موقف نرم کیا ہے، تو موقف نرم کے تو اچھا کیا نا. ان سے کہا بھائی آزاد خارجہ پالیسی آپ چاہتے ہیں؟ میں نے ان سے پوچھا آپ آزاد خارجہ پالیسی چاہتے ہیں نا خان صاحب؟ ظاہر تو آزاد خارجہ پالیسی تو حکومت میں ہوں گے تو بنائیں گے نا، اور معیشت مضبوط ہوگی تو بنائیں گے نا. ویسے آپ دیکھیے کہ وہ دباؤ کا نتیجہ یہ ہے، معاشی دباؤ کا، کہ ایک راستہ کھلا ہے. روس کے ساتھ تیل کی خریداری کی بات چیت شروع ہو گئی. ہاں، اور $81 پہ آ گیا. کتنے پہ آ گیا؟ 90 پہ. 90 پہ آ گیا نا. میں نے کل آپ سے عرض کیا تھا کہ اگر اللہ کو بہتری منظور ہوگی ہماری تو کوئی راستہ کھول دے گا. جی 90 پہ نہیں ملے گا آپ کو وہاں سے، آپ کو وہاں سے 70 پہ ملے گا، 70-75 پہ ملے گا. جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا $22 بلین کی بجائے 18-16-17 بلین ڈالر رہ گیا. یہ کوئی معمولی بچت تو نہیں ہے، بہت بڑی ان خطرناک حالات اگر ہم کر سکے تو. وہ یہ امریکہ کے معاملے میں بھی ہم نے ان سے عرض کیا اور لوگوں نے بھی کہا ہوگا کہ خان صاحب جو کرنا ہے وہ تو اقتدار میں آنے کے. فوج کے بارے میں بھی ہم نے یہی کہا کہ بھائی ان تنازعات پہ آپ کا موقف ساری قوم کو معلوم ہو چکا، خوب اچھی طرح ازبر ہو چکا، اب اس کو چھوڑ دیں. اب جو لوگ تنقید کر رہے ہیں نا کہ امریکہ کے بارے میں اس نے اپنی پالیسی بدلی، پالیسی نہیں بدلی، اسٹریٹجی بدلی ہے. پالیسی اور چیز ہوتی ہے، اسٹریٹجی اور. لوگ تانے مارتے ہیں، یو ٹرن لے لیتے ہیں. تانے تو اس قوم کا مزاج، لیکن اس سے کیا ان کی مقبولیت میں فرق پڑے گا؟ اور نہیں جی، کبھی ہیرو کی مقبولیت بھی کم ہوئی ہے. اس وقت وہ ہیرو، جب ہیرو قائد اعظم پہ کیا کیا الزام نہیں لگا جی. کوئی دنیا کا الزام ایسا ہے، سید ابوالعلا مودودی کو کہتے تھے یہودیوں کے ایجنٹ. 100 یہودی اور 1 مودودی. ہاں، یہ اب سید مودودی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یعنی ان کی سیاست کو چھوڑیے، وہ تو اس سے تو اختلاف یہ بھی ہے نا. عوام دیکھتی ہے ان کمپیریزن، وہ کہتی ہے عمران خان ان کمپیریزن. یہ دس از ویری امپورٹنٹ. دیکھیے شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز نے دکھا دیا جلوہ کتنے پانی میں ہے. اور نواز شریف صاحب کے رویے سے ظاہر ہے کہ وہ 80s میں رہ رہے ہیں ابھی تک. میری مرضی کا چیف ہوگا. وہی جو بات میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں، جب اور لوگ بھی کہنے لگے ہیں کہ پنجاب پولیس بنانا چاہتے ہیں، یہ کہ آئی جی کی تقرری ہو رہی ہے، یہ تقرری ہو رہی ہے چیف آف آرمی اسٹاف کی. دوسرا، نواز شریف صاحب پوری پولیٹیکل لیڈرشپ کو یہ احساس نہیں ہے. جس قوم میں اخلاق ہی باقی نہ رہے، کوئی اصول ہی باقی نہ رہے، اس کا کیا مستقبل ہے جی؟ یہ منمانی کا چراغا ہے پاکستان. وہ مغل بادشاہ ہیں. مغل بادشاہوں کا انجام بڑا خراب ہوتا ہے نا. تو مغل بادشاہوں نے جب تک بر صغیر کو امن دیا، لوگوں نے سر آنکھوں پہ بٹھایا
اور جب وہ اپنے للے تللوں میں پھنس گئے، اورنگزیب کے دور میں زوال واضح تھا، اخلاق کے طور پہ معاشرہ پست ہو چکا تھا. اورنگزیب نے کہا میں اپنے اور چیف جسٹس کے علاوہ قاضی القضاء کہتے تھے کسی کو نہیں جانتا جو بادانوشی نہ کرتا ہو. کچھ دن کے بعد چیف جسٹس نے کہا کہ مجھے دوران کار بادانوشی کی اجازت دی جائے، میں بوڑھا آدمی ہوں، تھک جاتا ہوں. میں بھی چسکی لگا لیا. اچھا، تو جو کام اخلاقی طور پہ گالم گلوچ کے مقابلے ہیں، کریکٹر اسیسینیشن کے مقابلے ہیں، تلخی پھیل رہی ہے، او بھائی آسمان گر رہا ہے آپ پہ، تلوار کچے دھاگے سے بندھی ہوئی آپ پہ لٹک رہی ہے، دنیا ساری آپ کو تانے دے رہی ہے. بھک منگوں کا امیج جو پہلے ہی تھا شہباز شریف صاحب نے اور اجاگر کر دیا. میں مانگنے کے لیے نہیں آیا ہوں، مگر لیکن مجبوری ہے. مجبوری سارے ہمیشہ مانگتے ہی رہیں گے. تو یہ قائد اعظم کی قوم ہے یار، علامہ اقبال کی، جنہوں نے خودی کا درس دیا، خودداری کا درس دیا. ہم بڑے خوددار ہیں ویسے، کوئی صدقہ خیرات چھوڑتے ہی نہیں. بات یہ ہے کہ قوم تو وہ نہیں ہے، بیکاری ہارون صاحب، لاہور کے سارے اشرافیہ بیکاری، لاہور کے سارے ٹیوب ویل جاپان کی خیرات سے لگتے ہیں، اور فیصل آباد کے بھی. ہاں جی، پانی کی اسکیمیں بھی. ویسے ہارون صاحب، عمران خان کی جب آپ ٹیکس نہیں دیں گے اور جو دیا ہوا ٹیکس ہے اس کا بڑا حصہ حکمران کھا جائیں گے. 70 to 18 بلین کی رپورٹ تھی، بلین کی مراد اشرافیہ کو ملتی ہیں، اس سے بھی زیادہ، سینکڑوں ارب کی، سینکڑوں ارب. تو یہ کیا بلین ڈالر، 17-18 بلین ڈالر کی، بلین ڈالر. تو ظاہر ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا. یہ اپاہج قوم تو نہیں ہے. اپ ٹل 1990 33 برس تک ہماری شرح ترقی بھارت سے تقریباً دگنی تھی. اب تو ہم بہت پیچھے رہ گئے. اب ٹیکس کلیکشن جاولک کے زمانے میں 16% تھا، اب ہے 10.2%. آئی ایم ایف سے وعدہ کیا 11%. اچھا، اب آپ اس کو 16% پہ لے جائیں اور آپ کا کرائسس ختم ہے. صرف آپ کو بلیک بے نظیر کے دور میں جب سیلز ٹیکس لگا تو یہ خاکسار واحد تھا جو کہتا تھا بھائی ہاں لگنا چاہیے. یہ تو ہر چیز پہ، گندم پہ تو نہیں لگ رہا، تاجر نہیں دینا، آٹے پہ تو نہیں لگ رہا، تاجر نہیں دینا چاہتا، دالوں پہ تو نہیں لگ رہا. ہاں، اچھا جوتا آپ خریدیں گے، اچھا کپڑا خریدیں گے، اسی پہ لگے گا. دکاندار بڑی ریزسٹنس کرتے ہیں. نہیں، اس ریزسٹنس کو ختم کرنے، ملک بچانا ہے تو ریزسٹنس کو ختم کرنا. اچھا، ہم اس پہ مزید بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ہارون صاحب، بات ہو رہی تھی عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کی، تو اس وقت ان کی حکمت عملی کیا ہے؟ وہ کس قسم کا لانگ مارچ کریں جو گے؟ بظاہر نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہجوم زیادہ ہو، تعداد بہت زیادہ ہو، اسلام آباد میں داخل نہ ہو تاکہ فساد نہ ہو. غالباً انہیں کہا بھی گیا ہے، یعنی ریکویسٹ کی گئی ہوگی. اجازت تو دے دی انتظامیہ نے، اجازت دے دی بہت کڑی شرائط کے ساتھ. ٹھیک ہے، کڑی شرائط لگانی چاہیے، کوئی حرج. ہجوم زیادہ ہو اور اس کی ٹائمنگ بڑی اہم ہے. چیف آف آرمی اسٹاف کے تقرر کے ساتھ انہوں نے اشارہ بھی کیا ہے کہ سب کو پتہ چل جائے گا اس کا مقصد کیا ہے، اور یہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں وہ، اس لیے کہ اسی پہ قومی اتفاق رائے ہے، کسی کی پسند کرنا ہو. اور اگر وہ پرامن رہے کہ آج خبر یہ بھی آئی تھی کہ خیمے لگائے جائیں گے، مطلب یہ ہے کہ وسائل موجود ہیں، چندے کی اپیل بھی کی ہے، اور خیمے اگر مہیا ہو سکے. اب سیلاب زدہ علاقوں میں خیمے فارغ ہو رہے ہیں، تو امید ہے کہ ٹھیک قیمت پہ مل جائیں گے. ٹیمپریچر تو آج بہت بہت کم ہو رہا ہے، تو خیموں میں رہنا پڑے گا اور کمبل لانے پڑیں گے، تو بہت خطرناک. بچے اور عورتیں بھی ہوں گے تو بڑا پرابلم ہو جائے گا. لیکن بہرحال اگر کوئی بہتری کی طرف جاتے، پرامن رہنے پہ زیادہ وہ زور اب دے رہے ہیں، اور اس پہ انہیں اور زور دینا چاہیے اور اصرار کرنا چاہیے کہ کوئی ناشائستہ نعرہ بھی نہ لگائیں، کسی کے خلاف کوئی بات نہ کریں، اپنے جو مطالبات ہیں اس کے لیے بات کریں. ان کو روکنے کے لیے سندھ سے بھی تو پولیس آئی ہوئی ہے بہت. سندھ کی پولیس کیا ہے یار؟ نہیں سر، وہ سندھ کی پولیس ہے. ایسا ہی میرے بچے نہیں لڑ سکتے. اب وہ بات یہ ہے، ایک تو سندھ کی پولیس کا حال آپ کو ویسے ہی پتہ ہے، تربیت کا حال بھی پتلا ہے، سفارش پہ بھرتی ہوتی ہے، 2 سوکھی روٹیاں اور پتلی دال ہیں. اور پولیس میں اس نے کہا بجی کھیر کھاؤ گے؟ اس نے کہا اندر کس لیے ہوئے ہیں؟ اچھا، پولیس میں لوگ اس لیے جاتے ہیں کہ پتلی دال اور سوکھی روٹیاں کھائیں. یہ اسلام آباد میں انہیں یہ کھانے کو مل رہا ہے. اب یہ دیکھیے نا، پیسے تو ظاہر ہے سندھ حکومت دے رہی ہے، اور پیسے تو دے رہے ہوں گے، کروڑوں روپے کچھ بھی نہیں کا بجٹ ہے، 4-5 لاکھ روپے روزانہ کا خرچ ہے، جو کوئی خرچ نہیں. سندھ نسبتاً ایک امیر صوبہ ہے، یعنی آبادی کراچی کی وجہ سے. کراچی کی. بات یہ ہے کہ 4-5 لاکھ روپے میں نے حساب لگایا روز کا خرچہ، 660 روپے کا وہ کھانا ہے. 660 روپے. کل میں ایک جگہ، میں اور آپ جا رہے تھے، میں نے آپ کو بتایا یہاں سے 300 روپے کا کھانا ملتا ہے، پلاؤ، چکن، ایک چکن کا چوتھا حصہ اور 2 شامی کباب. یہ 300 روپے کا وہاں سے کیوں نہیں لے کے دے سکتے ان کو؟ 600 روپے میں
پتلی دال کھلا رہے ہیں پانی والی. اوہو بھائی، جو سندھ حکومت جس میں انوالو ہوگی 35% تو پہلے رکھ لیا جائے گا. 50%. یہ تو آپ نقصان والی بات کر رہے ہیں. جو ان کی سرکاری پالیسی ہے وہ 35 ہے. بعد میں جو بھی توفیق ہو کچھ مزید 2 لاکھ گندم کی بوریاں غائب ہو جاتی ہیں. تو وہ جس کی ذمہ داری ہے بھائی شرم آنی چاہیے. دیکھیے نا فوجی کیوں آسودہ رہتا ہے نسبت ذہنی طور پہ قدرے. فوجیوں کی بھی تنخواہ کوئی ایسی تو نہیں ہے. ایک تو اس کی عزت کی جاتی ہے. میں نے پہلے بھی ایک دن عرض کیا تھا کہ فوجی کا نام معلوم نہ فیصلے پہ کھڑا ہو تو اس کو کیسے بلاتے ہیں؟ شیرو بات سنو. شیرو. ہاں ٹھیک ہے. اور بولے تھانے میں آپ نے دیکھا کیا کہتے ہیں؟ اور ملازم کو بلاؤ. ملازم کو بلاؤ. ہاں. ایک عزت نفس، ایک اس کے ساری تاریخ یہ کہتی ہے کہ وہ فاتحین کامیاب رہے. سلیمان، تیمور، چنگیز، بابر، جو اپنے لوگوں کی آسودگی کا خیال رکھتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے، ان کے کھانے پینے کا بندوبست ٹھیک کرتے تھے. جب وزیرستان میں آپریشن پلان ہو رہا تھا تو مجھے یاد آیا جن کیانی صاحب کسی سے مشورہ کر رہے تھے تو انہوں نے دوسری چیزوں کے علاوہ یہ مشورہ دیا کھانا اچھا ہونا چاہیے. ہاں. تو انہوں نے کہا ہاں کھانا. چینی جو ہیں بارڈر پہ گرم کھانا مہیا کر رہے ہیں. کتنی آرمی انہوں نے اپلائی کی. ہاں ہارون صاحب ویسے ان بیچارے ان پہ ترس آ رہا ہے مجھے. سندھ پولیس وہ تو پھر اسلام آباد کے شہری یہ کر سکتے ہیں کہ بھائی ان کو کھانا کھلا دیں اور کیا کر سکتے ہیں. ہاں. اور سندھ کے جو یہ کہہ رہے ہیں بھائی ہڑتال نہیں ہونی چاہیے، ہاں دھرنا نہیں ہونا چاہیے. تو اسلام آباد کے تاجر ہیں 2-4 کروڑ روپے نہیں اسلام آباد چیمبر آف کامرس دے دے. ہاں ان کو یہ 300 روپے کا پلاؤ انہیں دے دیں کھانے کے لیے. ہے تو وہ بھی انسان نا، ہمارے بھائی ہیں. بالکل، اس میں کیا ہے. اور مہمان ہیں ہمارے پردیس پہ ہیں بھائی، گراؤنڈ میں پڑے ہوئے ہیں تو ان کو 300 روپے میں بہترین کھانا مہیا ہے. اچھا ہارون صاحب، اس موضوع سے ذرا ہٹ کے بھی بات کرتے ہیں. اور بہت سے موضوعات ہم بات کرنا چاہتے ہیں رہ جاتے ہیں. سیاست اتنی آج کل گرم ہے. یہ آزاد کشمیر میں بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں. پی ٹی آئی جھنڈے گاڑ دے گی. پی ٹی آئی جناب والا جب عبد القیوم نیازی کو پرائم منسٹر بنایا تو عمران خان نے ان سے پہلی بات یہ کہی تھی کہ نیازی صاحب، وہ نیازی نہیں ہے ویسے، وہ ایسے ہی صدارت ایک انہوں نے کہنا شروع کر دیا نیازی لمبے ترنگے اندر. تو وہ انہوں نے کہا بلدیاتی الیکشن، آپ کو پتہ نا وہ بڑے قائل ہیں خاص. تو وہ اس کے بعد تنویر الیاس امین اللہ گنڈا پور نے مسلط کر دیا. یہ تنویر الیاس امیر آدمی ہیں، بہت امیر آدمی ہیں تو بنے نا. عمر کیانی صاحب بھی حامی ہو گئے، سیف اللہ نیازی بھی حامی ہو گئے، امین اللہ گنڈا پور نے تو ان کا جھنڈا اٹھا لیا. یہ ذرا پتہ کرے نا کس کس کو oblige کیا انہوں نے. تنویر الیاس صاحب نے تو پیرا ٹروپر ہے نا، اوپر سے نازل ہوئے ہیں. پارٹی سے تو ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، ورنہ بیرسٹر صاحب بنتے ورنہ کوئی اور آدمی بنتا. اب انہوں نے بلا کے ان کو ڈانٹا ہے تنویر الیاس صاحب کو. یہ ہمارے پروگرام میں بھی ہم نے بھی بابیلا کیا تھا، ظاہر اور لوگوں نے بھی کہا ہوگا بھائی دن بھر سوئے رہتے شام کا تھا. انہوں نے کہا میں بالکل ایک تو میں آپ کو اسلام آباد میں نہ دیکھوں. پچھلے 2-3 مہینے پہلے ہم نے کیا تھا پروگرام اس میں. دوسرا یہ ہے کہ کام کریں اور بلدیاتی الیکشن کرائیں. میں سمجھ رہا تھا یہ بری طرح ہارے گی پی ٹی آئی. پتہ چلا کہ وہ تو بڑی تیاری کی ہے، خان صاحب تو اس کی نگرانی کرتے رہے ہیں. اچھا کوئی ہے جی 2350 سیٹیں ہیں کونسلر اور 2350 10,000 امیدوار ہیں. اچھا اپوزیشن کہہ رہی ہے جی ملتوی کریں. اپوزیشن کہہ رہی ہے ان کو تو سوٹ کرتا ہے. تیاری نہیں کی نا. اچھا انہوں نے تیاری کی ہے. مرکز کی پہلی دفعہ مداخلت نہیں ہے. اچھا ایک مسئلہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے نا. مسئلہ یہ ہے وہ سنتے ہی نہیں آزاد کشمیر والے. مسئلہ یہ ہے اوپر سے خان صاحب ہاتھ میں آپ کو پتا ڈنڈا ہر وقت پکڑے رکھتے ہیں کوڑا. مسئلہ یہ ہے کہ وہ 36,000 پولیس مانگ رہے ہیں. 36,000 یہ کہاں سے آئی؟ 10 اضلاع ہیں وہ چھوٹے. دیکھیں نا پھیلی ہوئی ہے نا بڑی تھن پاپولیشن. پہاڑ ہیں، وادیاں ہیں، راستے جو ہیں وہ. اتنی پولیس کہاں سے آئی؟ سندھ سے آئی. اتنی نہ سے اس سے کچھ کم ہو تو وہ مرکز کہاں سے دے. اس لیے ملتوی ہونے کا اندیشہ ہے. اچھا لیکن یہ ہے کہ پنجاب سے کچھ پولیس چلی جائے، کوئی پختونخوا سے چلی جائے، کوئی سندھ سے چلی جائے. ٹھیک ہے نا. تو مرکز سے کیا جائے گی. اچھا آپ نے سندھ کا ذکر کیا تو کراچی اور حیدرآباد میں بھی سندھ ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ 4 ہفتے میں کراؤ. تو وہاں تو مجھے لگتا ہے پیپلز پارٹی سویپ کر جائے گی. کراچی اور نون لیگ حیدرآباد ایسی سویپ کرے گی کہ روز حشر تک یاد رکھیں گے. بات یہ ہے جتنے سروے ہوئے ہیں جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی نیک ٹو نیک ہیں. اگین اس میں بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے 2 برس کام کیا، بہت کام.
دوسری بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی کا ٹریک ریکارڈ بہت شاندار ہے بلدیاتی اداروں کا. نعمت اللہ. مجھے عبدالستار افغانی بھی جوتوں کی دکان پہ سیلز مین تھے. اچھا. نعمت اللہ خان نے تو ایسا کام کیا کہ میں نے گلیوں میں لوگوں کو کہتے سنا کہ قائد اعظم کے بعد ایسا لیڈر ہم نے دیکھا ہی نہیں. اچھا. یعنی جو عام وکیل تھے نا وہ وہاں ایک وکیل تھے، اصل میں وہ ایک بڑے درویش انسان تھے. درویش. 6 دن وہ کام کرتے تھے، وہ جاپانیوں کی طرح کام کرتے. پوچھے کیسے؟ اور 7واں پورا دن تھر میں بتاتے تھے. وہ میں ان کے ساتھ جا رہا تھا تو وہ گاڑی میں سو گئے. میں نے ان کے صاحبزادے سے اشارہ کیا، اس نے کہا گاڑی میں ہی سوتے ہیں. اچھا. آرام کم تھوڑی سی رات کو 1 بجے سوئے، صبح فجر کے لیے اٹھ بیٹھے، اور اس کے بعد جو نیند پوری کرنی الگ بھی یہی کرتے تھے. بڑے انرجی تھی ان میں. کمٹمنٹ، خلوص تھا. ایثار کیش آدمی تھے. جو آدمی 6 دن تھکا ہوا ہو اور 7واں پورا دن تھر میں وہاں بہت سے کنویں کھودے انہوں نے. تو آپ کے خیال میں کراچی میں جماعت اسلامی اور تحریک انصاف زیادہ سیٹیں لے جائیں گے؟ ظاہر ہے. باقی لوگ بھنائے ہوئے کیوں ہیں؟ ہمارے دوست مصطفیٰ کمال بھی بھنائے ہوئے. ایم کا کیا ہوگا؟ ایم کے 2% ووٹ ہیں، 2%. اور مصطفیٰ کمال اتنے بڑے ہیرو ہیں. مصطفیٰ کمال محنتی بہت ہیں، لیکن وہ نہیں پذیرائی نہیں ہو سکی. ان کا دور بڑا اچھا تھا. کلک نہیں کر سکے. ایک تو ان کا انداز خطابت تبدیلی چاہتا ہے، ایک وہ لوگوں کو ساتھ لے کے نہیں چل سکے. ان کے ساتھ ہی روٹ گئے. اچھا. تو کہتے ہیں ایم ساری متحد ہو جائے گی، بڑی مضبوط. جناب کون متحد کرنے کی بتیری کوششیں ہوئی؟ کبھی آپ کو تفصیل بتاؤں گا. تو آپ کے خیال میں متحد نہیں ہوگی؟ نہیں، ایک دوسرے کے در پہ ہیں. وہ لندن میں ایک مرکز ہے، وہ فاروق ستار الگ ہیں، اپنے مصطفیٰ کمال صاحب الگ ہیں. مصطفیٰ کمال انرجی اگرچہ بڑی ہے، بہادر آباد والے الگ ہیں. اب تو ان کے نام ہی نہیں یاد رہتے. یہ جو سیاسی طور پہ لوگ ختم ہو جائے نا، پھر وہ دوبارہ بحال ہوتے نہیں. یہ آپ کو پتا ہے نا، اصغر خان آپ کو کل بتایا تھا نا، محمود غزنوی کے بھائی مسعود اشر بادہ نوشی کرتا رہتا تھا، اور جناب لشکر وہی تھا اس کے پاس، ریاست اتنی ہی بڑی تھی، وسائل وہی تھے، دم خم نہیں تھا. لیکن ایم کیو والے بادہ نوشی نہیں کرتے، نیک لوگ ہیں. نہیں، بڑے نیک ہیں. نیکی کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے. بادہ نوشی کا میں تو کسی پہ الزام نہیں کرتا بھائی. لیکن یہ ہے کہ بھائی لوگوں نے جب پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگا، اور انہوں نے نہیں لگایا تھا جو کراچی میں تھے. دیکھیے مہاجر اتنے ہی محب وطن ہیں شاید اس سے جتنا کوئی ہے. الگ صوبے کی حمایت میں بھی 11% سے زیادہ حمایت نہیں مل سکی. لیکن اب وہ کہہ رہا ہے پاکستان مرد آباد، اور یہ بیٹھے خاموش بیٹھے. بھائی کوئی اٹھتا اور کہتا کہ بھائی یہ بات نہ کریں، ہمارے حقوق کی بات کریں، اس کے لیے ہم لڑ مریں گے. پھر یہ تشدد کا نتیجہ تو آخر میں خراب ہے. گوری بند لاشیں اور ٹارگٹ کے لیے وہ خود کہتے تھے چائنا کٹنگ، شادی ہال. اور وہ فاروق ستار کے بارے میں تو انہوں نے ایسی بات کہی تھی جو میں دہرا ہی نہیں سکتا. ہاں وہ تو خیر گھٹیا الزام تھا، وہ ایسے کہاں ہوں گے، اتنی گھٹیا حرکت ہوں گے یہ نہیں ہوں گے. لیکن اب نوبت یہاں تک آ گئی تھی. وہ تو الزام تو ثابت کرنا پڑتا. تو اس کا مطلب ہے کراچی حیدرآباد میں ہو سکتا ہے کسی بہانے پھر ٹال نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ہاں ہو سکتا ہے. اور یہ اگر الیکشن ہو جائیں تو میرا خیال ہے جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی مل کے بلدیاتی ادارہ بنا سکتی ہیں. اور اتنی حمایت نعیم الرحمان کی بڑھ گئی ہے کہ غیر سیاسی لوگ ان کی حمایت کر رہے ہیں. 52% لوگوں نے کہا کہ نعیم الرحمان کو ہونا چاہیے. تو نعیم الرحمان کو میئر بنا دیں، باقی نیچے زیادہ ٹاؤن میں یہ لے لیں اور مل کے کام کریں تو کراچی بدل جائے گا. کراچی پہلے نعمت اللہ خان نے ٹھیک کر دیا تھا، 1 گھنٹے کا سفر آدھے گھنٹے. پھر مصطفیٰ کمال نے اسی ریاضت کے ساتھ کام کیا. تو فنڈز بھی تو ہونا. وہ فنڈ مہیا تھا. خان صاحب جب نعمت اللہ خان آئے تھے تو 1-2 ارب روپے کا ڈیولپمنٹ بجٹ تھا، تو 38-39 ارب پہ لے گئے تھے. انہوں نے کہا یہ نیوی والے بھی دیں، ڈیفنس والے بھی پیسے دیں، کنٹونمنٹ والے بھی پیسے دیں. تو اس میں مشرف کی تائید بھی تھی. یہ ہارون صاحب موضوعات تو بہت ہیں. موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے بھی کچھ ڈیولپمنٹ پاکستان کی فیور میں ہوئی ہے، اور کچھ ہم تعلیم پہ بھی بات کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ٹائم ختم ہو گیا. تو اگلے ہفتے جمعے تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.